بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرلک ہومز اور باسکرولی کا آتشی کتا، 10واں باب۔ ڈاکٹر واٹسن کی ڈائری کے پریشان اوراق۔ باسکرولی ہال کے عرصہ قیام میں جو متعدد خطوط میں نے شرلک ہومز کے نام لکھے تھے، ان میں سے دو کو جو اہم تر تھے بجنبہ نقل کر دیا گیا، باقیوں کو خوف عدالت سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ یہ ہوش ربا داستان اس منزل میں پہنچ گئی ہے جہاں اس ڈائری کے بعض اقتباسات جو بڑی پابندی کے ساتھ قلم بند کیا کرتا ہوں سلسلہ حالات پر بہتر روشنی ڈال سکیں گے۔ اندراج بہت مفصل ہیں، مگر میں ان کا ضروری خلاصہ ہی پیش کروں گا کہ ناظرین کو رتب و یابس کا گمان ہو۔ 15 اکتوبر کی رپورٹ آپ کے ملاحظہ سے گزر چکی، اس سے اگلے دن جو واقعات پیش آئے وہ اسی سے ماخوذ ہیں۔ 16 اکتوبر، آسمان ابرآلود اور چاروں طرف گہری دھند چھائی ہوئی ہے، اور وہ ہلکی بارش جو ویرانے میں سلڈن کا تعاقب کرتے وقت شروع ہوئی تھی اب تک قائم چلی جاتی ہے۔ فاختی بادل نہ ختم ہونے والی قطار میں دوش نسیم پر اڑے جا رہے ہیں۔ اگر کبھی ہوا کی سرکشی انہیں منتشر کر دیتی ہے تو کچھاڑ کا ہیبت ناک ویرانہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ اداسی چھائی ہوئی ہے۔ رات کے پرخروش واقعات کے بعد سر ہنری اپنے کمرے میں نڈھال ہیں اور میں خود ایک ناقابل اظہار دل گرفتگی محسوس کرتا ہوں۔ واقعے میں میری پریشان حالی اور درماندگی قابل حیرت نہیں۔ بے شمار اس قسم کے واقعات پہ در پہ پیش آئے ہیں، جن میں سے ہر ایک ان خفیہ مگر پر اثرات پر دلالت کرتا ہے جو ہمارے گردا گرد کام کر رہے ہیں۔ سب سے اول سر چارلز کی پراسرار موت کا واقعہ، جو عام خیالات کے مطابق خاندانی روایات کے طریق پر ظہور میں آئی۔ پھر ان کے مظاہرین کے یہ بیان کہ ہم نے کئی بار اس ویرانے میں کتے کی وضع کا ایک خوفناک اور عجیب حیوان پھرتا ہوا دیکھا ہے۔ میرا دوبارہ اسی ویرانے میں اپنے کانوں سے کتے کے بھونکنے کی ہولناک آواز سننا، اور عقل حیران ہے کہ وہ کتا جس کی آواز صاف طور پر سنائی دیتی ہے حاذق الفطرت کیسے ہوگا۔ اگر آتشی مخلوق کا واقعی کچھ وجود ہے تو اس کے نقش پا دیکھنا یا اس کی آواز کتنی خوفناک اور جانگداز تھی، اور اپنے پنجوں کے نشان جنہیں ڈاکٹر مارٹیمر نے دیکھا کتنے بڑے بڑے تھے۔ مگر کچھ ہو، سٹیپلٹن اور اس کے ساتھ مارٹیمر بھی ایسے توہمات باطلہ کے لاکھ قائل ہوں۔ کم از کم مجھے اپنے دوست شرلک ہومز کی صحبت میں رہ کر ایک ایسا وصف حاصل ہوا ہے جس پر بجا طور پر فخر و ناز کر سکتا ہوں، اور یہ وصف ہر بات میں معمولی عقل سے کام لینا ہے۔ موجودہ حالت میں عقل نہیں مانتی کہ کوئی اس طرح کا پراسرار حیوان جس کی روایتیں لوگوں میں مشہور ہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اگر میں بھی اس کی ہستی ماننے لگوں تو مجھ میں اور ان جاہل کاشتکاروں میں کیا فرق رہ جائے گا جو اس نام نہاد دوزخی کتے کے قد عظیم کے ذکر پر اکتفا کر کے اس کے منہ اور آنکھوں سے نار جہنم کے شعلے نکلنا بیان کرتے ہیں۔ ایسی روایتیں اگر ہومز کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ ہرگز انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ پھر میں اس کا شاگرد رشید اور اس کا قائم مقام کیسے مان سکتا ہوں؟ لیکن مفروضات سے قطع نظر واقعات آخر واقعات ہیں، اور ان کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ ان میں قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ میں نے خود دوبارہ اس ویرانے میں کسی پراسرار کتے کے بھونکنے کی جگر پاش آواز سنی ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی جسیم کتا اس ویرانے میں کھلا پھر رہا ہو اور یہ آواز اسی کی ہو، لیکن اس جگہ ایک زبردست سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کتا کہاں رہتا ہے اور کیا کھاتا ہوگا؟ وہ اس ویرانے میں کیسے آیا، اور کیا وجہ ہے کہ کبھی کسی نے دن میں اس کو نہیں دیکھا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ کسی غیر معمولی کتے کے علاوہ ان واقعات کی تہ میں انسان کا ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، جس کا خاص ثبوت یہ ہے کہ میں نے ہومز کے ساتھ ایک مرد سیاریش کو لندن میں کرائے کی گاڑی پر سوار دیکھا،
اور وہ ہمیں دیکھتے ہی بھاگ گیا۔ پھر اس خط کو کیسے نظر انداز کیا جائے جو سر ہنری کے نام بدی ہدایات موصول ہوا تھا کہ انہیں اپنی سلامتی کی خاطر ویرانے سے دور رہنا چاہیے۔ کم از کم یہ باتیں ایسی نہیں جنہیں فوق الفطرت سمجھا جائے، مگر یہاں بھی ایک خاصی مشکل اس سوال نے پیدا کر دی کہ وہ خط کسی دوست کا لکھا ہوا تھا یا دشمن کا، اور وہ دوست یا دشمن اب کہاں ہے؟ کیا لندن میں رہ گیا یا ہمارے پیچھے یہاں آ پہنچا؟ کیا وہ وہی مرد پراسرار تو نہ تھا جسے میں نے چاند کی روشنی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے دیکھا؟ یہ سچ ہے کہ میں نے اسے ایک ہی نظر دیکھا، مگر کئی نظارے ایسے دیکھے جاتے ہیں جن کی ایک جھلک تازیست لوہے سینے پر نقش ہو جاتی ہے۔ اس آدمی کی نسبت کئی باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں حلف لینے کو تیار ہوں۔ اول تو ان نواحات کا باشندہ نہیں، کیونکہ یہاں کے رہنے والے سب آدمیوں سے میں واقف ہوں اور ایسا شخص آج تک ان میں نہیں دیکھا گیا۔ وہ شبیہ جو قرص مہتاب کے مقابلے میں ابھری ہوئی نظر آئی اسٹیپلٹن سے لمبی اور فرینکلینڈ سے دبلی تھی۔ ممکن ہے وہ صورت باری مور کے ہو، مگر ہم اسے اپنے پیچھے مکان پر چھوڑ آئے تھے، اور یہ غیر ممکن ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل کر اس دور افتادہ پہاڑی کی چوٹی پر جا پہنچا ہو۔ ضرور یہ آدمی کوئی اور ہے۔ جس طرح ایک اجنبی شخص لندن سے سر ہنری کا پیچھا کر رہا تھا، اسی طرح یہاں بھی کر رہا ہے۔ گو ہم اسے لندن میں چھوڑ آئے تھے، مگر اس نے ہم کو نہیں چھوڑا۔ کاش یہ آدمی کسی طرح ہتھے چڑھ جائے، پھر سب مشکلیں آسان ہیں۔ میں ضرور اس کی تلاش کے لیے کوشش کروں گا۔ پہلے میرے جی میں تھی کہ سر ہنری کو ان تجویزوں سے خبردار کر دوں، مگر غور کرنے پر بہتر معلوم ہوا کہ سردست سب کارروائی خفیہ رکھی جائے، ان سے اس کا ذکر نہ ہی ہو۔ جنگل کی پراسرار آواز سننے کے وقت سے وہ ہر گھڑی مایوس و مضمحل نظر آتے ہیں۔ اس آواز کی اصلیت کچھ بھی ہو، اس نے انہیں بے طرح سہما دیا ہے، اس لیے ان سے کوئی بات نہ کہوں گا جس سے فکر و تشویش کو ترقی ہو۔ اپنے طور پر کوشش کروں گا۔ صبح ناشتے کے بعد سر ہنری کی باری مور سے پھر چھیڑ ہو گئی۔ بٹلر نے ان سے خلوت میں کچھ عرض کرنے کی درخواست کی۔ دونوں تھوڑی دیر ایک کمرہ بند میں گفتگو کرتے رہے۔ میں پاس والے بلیئرڈ روم میں بیٹھا تھا، ہرچند میں اس گفتگو کو جو ان کے درمیان ہوتی تھی نہ سن سکا، تاہم تھوڑی دیر بعد ان کی آواز اونچی ہو جاتی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کسی مضمون پر آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا اس تکرار کی تہ میں کیا بات ہے۔ آخر کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سر ہنری نے مجھے بھی اندر بلا لیا اور کہا، بھائی واٹسن، باری مور کو ہمارے خلاف یہ شکایت ہے کہ جس حالت میں اس نے اپنے سالے کا سب حال ہم سے کہہ دیا تھا تو ہمیں اس کا تعاقب کرنا لازم نہ تھا۔ ہمارے سامنے باری مور زرد مگر باضابطہ اور چپ چاپ کھڑا تھا۔ کہنے لگا، سرکار، میرے منہ سے غصے میں کوئی بیجا لفظ نکل گیا ہو تو میں ان کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر یقین فرمائیے صبح یہ جان کر سخت حیرت ہوئی کہ آپ دونوں صاحب رات بھر ویرانے میں بدنصیب سرڈن کا پیچھا کرتے رہے۔ وہ غریب تو پہلے ہی قسمت کا مارا کالی بھیڑوں سے جان بچائے پھرتا ہے، مرتے کو مارنا کیا، الٹا آپ کو اس کی حالت پر رحم آنا چاہیے۔ سنو باری مور، اگر تم سارا حال اپنی مرضی سے ظاہر کرتے تو جو بات تھی، تم نے نہیں، تمہاری بیوی نے صرف مجبوری کی حالت میں یہ قصہ بیان کیا، اس صورت میں رحم کیسا؟ کچھ بھی ہو، میں تو یہی کہوں گا سرکار، اس مصیبت کے مارے کا پیچھا کر کے ثواب حاصل نہیں کیا، مگر اس کی آزادی امن عامہ کے لیے خطرناک ہے۔ ویرانے میں کئی گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر آباد ہیں، جس کے سر پر خون سوار ہو اسے دوست دشمن کی تمیز نہیں رہتی، نامعلوم کس پر وار کر بیٹھے۔ میں نے اس آدمی کی صورت دیکھی ہے، میرے خیال میں کوئی جرم اس سے بعید نہیں۔ مثال کے طور پر مسز اسٹیپلٹن کے مکان ہی کو لو، وقت بے وقت کسی خطرے کا سامنا ہو تو اسے کون مدد دے سکتا ہے؟ بے فکری تبھی ہوگی جب اسے زیر حراست کر لیا جائے گا۔ مالک، میں سچ کہتا ہوں، وہ کبھی ایسے جرم کی جرات نہ کرے گا۔ یقین نہ ہو تو میں اپنی جان کی ضمانت پیش کرتا ہوں۔ ہم نے تو اس کو جہاز پر سوار کر کے جنوبی امریکہ بھیجنے کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ اب خدا کے لیے پولیس کو خبر نہ دیجیے گا، وہ لوگ اسے ڈھونڈ کر تھک گئے تھے اور اب یہی جانتے ہیں کہ کسی طرف چلا گیا۔ چند دن پر پڑا رہنے دیجیے، پھر اس جگہ سے روانہ ہو جائے گا۔ پولیس کو خبر ہوئی تو ہم میاں بیوی آٹے کے ساتھ گھن کی طرح پس جائیں گے۔ دیکھیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ معاملہ اب یہیں تک رہ جائے۔ واٹسن، تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے نزدیک ایک ایسے آدمی کا ملک سے باہر چلے جانا ہی بہتر ہے، میں نے شانوں کو حرکت دے کر کہا،
اور نہیں تو ٹیکس ادا کرنے والوں کے بوجھ میں تو کمی ہو جائے گی۔ مشکل یہ ہے کہ اگر اس نے جانے سے پہلے کوئی واردات کی تو پھر؟ نہیں سرکار، وہ ہرگز ایسی حماقت نہ کرے گا، باری مور نے جلدی سے کہا۔ اسے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہم نے مہیا کر دی ہیں۔ یقیناً وہ ایسا نادان نہیں کہ تازہ واردات سے اس ویرانے میں اپنی موجودگی کا ثبوت مہیا کرے۔ یہ سچ ہے، سر ہنری نے تسلیم کیا، مگر باری مور، خدا حضور کو برکت دے، میں عمر بھر آپ کا احسان نہ بھولوں گا۔ اگر وہ دوسری بار پکڑا جاتا تو سچ جانیے آپ کی نوکرانی اسی غم میں جان دے دیتی۔ شاید سر ہنری کا اطمینان اب بھی نہ ہوا تھا، کہنے لگے، واٹسن، میرے خیال میں ایسے آدمی کو پناہ دے کر ہم ایک خوفناک مجرم کی اہانت و امداد کر رہے ہیں۔ بخدا اگر بٹلر کی دلجوئی منظور نہ ہوتی تو میں کل ہی اس کو جیل میں پہنچوا دیتا۔ اچھا باری مور، اب جاؤ، معاملہ ختم ہوا، آئندہ اس بارے میں کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ بٹلر نے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں شکریہ ادا کیا اور جانے کے لیے مڑا، مگر 2 ہی قدم چل کر ٹھہر گیا اور بولا، حضور نے اس معاملے میں جو احسان مجھ پر کیا ہے، میں اس کے بدلے میں بعض ایسے حالات عرض کرتا ہوں جو سر چارلز کی پراسرار موت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں شاید ان سے پہلے ہی بیان کر دیتا، مگر یہ باتیں چونکہ تحقیقات بعد از مرگ کے بہت عرصہ بعد معلوم ہوئیں اور ان سے کچھ فائدہ نہ پہنچ سکتا تھا، اس لیے قصداً آج تک خاموش رہا، مگر اب آپ کی فیاضی نے ان کے اظہار پر مجبور کر دیا۔ ہم ان لفظوں کو سن کر چونک گئے اور بیرونٹ نے گھبرا کر پوچھا، تم کو معلوم ہے کہ ان کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی؟ نہ سرکار، اس کا حال مجھ کو معلوم نہیں۔ پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے یہ نئی بات معلوم کی ہے کہ آدھی رات کو ویرانے کے پھاٹک پر ان کا انتظار کیا باعث تھا۔ وہ دراصل ایک عورت سے ملنے گئے تھے۔ عورت سے؟ کیا سچ؟ جی ہاں، عورت سے۔ تمہیں اس عورت کا نام معلوم ہے؟ افسوس، پورا نام معلوم نہیں ہو سکا، پر اتنا تحقیق ہے کہ LL اس کا مخفف نام تھا۔ کیسے جانا؟ جس روز آقا مرحوم کا انتقال ہوا، اسی دن صبح کو ان کے نام ایک خط موصول ہوا تھا۔ یوں تو ہر روز ان کے پاس کئی خط آتے تھے، کیونکہ ان کی فیاضی مشہور تھی۔ جس کسی کو مشکلات کا سامنا ہوتا وہ انہی سے طالب امداد ہوتا تھا۔ اگر اتفاق سے اس روز کی ڈاک میں یہی ایک خط تھا، اس لیے یاد آ گیا۔ یہ خط قوم ٹریسی کا چلا ہوا اور اس کا عنوان زنانہ تحریر میں تھا۔ اچھا پھر؟ اس وقت تو یہ معاملہ میرے ذہن سے اتر گیا اور شاید پھر کبھی اس کا خیال نہ آتا، مگر چند ہفتے گزرے آپ کی نوکرانی سر چارلز کی بیٹھک صاف کر رہی تھی۔ یہ کمرہ ان کے انتقال کے بعد اب تک اسی حال میں بند تھا۔ فرش صاف کرتے ہوئے آتش دان میں ایک جلا ہوا کاغذ نظر آیا، جس کے نچلے حصے میں لکھے ہوئے الفاظ سیاہ زمین پر سفید رنگت اختیار کر چکے تھے اور اس حالت میں بھی صاف پڑھے جاتے تھے۔ مضمون صرف اتنا تھا، آخر میں درخواست کرتی ہوں کہ اس خط کو پڑھ کر جلا دیجیے اور 10 بجے پاٹک پر میرا ضرور انتظار کیجیے۔ LL۔ وہ جلا ہوا پرزہ اب بھی تمہارے پاس ہے؟ جی نہیں، وہ تو اسی وقت ہاتھ لگنے سے لاکھ ہو گیا تھا۔ اور کیا سر چارلز کے نام زنانہ تحریر میں عموماً خط آیا کرتے تھے؟ افسوس ہے، میں یقینی طور پر عرض نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا ان کی ڈاک سے بہت کم واسطہ پڑتا تھا۔ شاید اس خط کو بھی نہ دیکھتا، وہ تو محض اتفاق سے اس کا حال معلوم ہو گیا۔ اور کچھ معلوم نہیں؟ حروف LL کس نام کی تخفیف ہیں؟ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس عورت کا پتہ مل جائے تو سر چارلز کی موت کا راز بڑی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ باری مور، سخت حیرت ہے کہ تم نے ایسی اہم واقفیت کو آج تک چھپایا۔ حضور، اس کے کئی ایک اسباب تھے۔ اول تو انہی دنوں خود ہم پر سلڈن کی مصیبت نازل ہو گئی۔ دوسرے، آقا مرحوم اتنے مہربان تھے کہ وصیت تک ہم لوگوں کو نہیں بھولے۔ بس خیال آیا ان باتوں کے اظہار سے فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں، مگر ہاں ایک خاتون کو بدنامی ہو جائے گی، جیسا حضور خیال فرما سکتے ہیں۔ آخر انسان ہے اور ہر شخص میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ گویا تمہیں ڈر تھا کہ اس واقعے کے اظہار سے سر چارلز کی نیک نامی کو صدمہ پہنچنے کا احتمال ہوگا۔ جی بس میرا یہی خیال تھا، مگر جب آقا مہربان ہو تو نوکر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بات چھپا کے نہ رکھے، اس لیے میں نے سب حال آپ سے عرض کر دیا۔ خیر، اچھا اب تم جا سکتے ہو۔ باری مور چلا گیا تو سر ہنری نے مجھ سے کہا، واٹسن، اس نئی دریافت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میری دانست میں تو اس انکشاف سے معاملے کی الجھن گھٹنے کی بجائے اور بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا، یہی میرا بھی خیال ہے، لیکن اگر اس عورت LL کا سراغ مل جائے تو پھر اس معاملے کا حل بہت دشوار نہ ہوگا۔ خیر، اس دریافت سے اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ کوئی شخص بات خفیہ حالات سے واقف ہے اور اب ضرورت
اس آدمی کو تلاش کرنے کی ہے، بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہتر ہو کہ اس کی اطلاع ہومز کو بھیج دی جائے۔ وہ مدت سے کوئی ایسا سراغ ڈھونڈ رہا تھا جو میرا دل کہتا ہے کہ ان تازہ معلومات کے بعد وہ 20 کام چھوڑ کر بھی چلا آئے گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے کمرے میں جا کر ہومز کے نام ایک مفصل خط لکھا۔ ادھر عرصے سے وہ بھی بہت مصروف نظر آتا ہے کیونکہ اس کی طرف سے جو رکاوٹ آئے وہ نہایت کم اور بے حد مختصر تھے۔ علاوہ ازیں میں نے جو معلومات اپنی رپورٹوں میں اس کو مہیا کی، جوابی خطوں میں ان پر بھی کسی طرح کی نکتہ چینی موجود نہ تھی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو وہ استحصال بالجبر کی اس واردات میں حد سے زیادہ منہمک رہتا ہے جس نے اسے لندن میں روک لیا تھا۔ مگر کچھ بھی ہو، اس نئی دریافت کے بعد ہمارے مقدمے سے اس کی دلچسپی ضرور بڑھ جائے گی۔ کاش وہ جلد آ جائے۔ 17 اکتوبر۔ آج دن بھر پانی برسا۔ کیا اس روز کا می برسا کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ اس وقت مجھ کو بدنصیب سلڈن یاد آیا جو قید خانے کی مشقت سے ڈر کر اس ویرانے میں پناہ گزین تھا، جہاں بارش اور سردی میں ایک چپا زمین اتنا محفوظ نہ تھا کہ اس میں وہ پناہ لے سکتا۔ غریب بیچارہ، اس غریب نے اپنی زندگی میں کتنے ہی جرم کیے ہوں اور انسانی سزا سے بچنے کی لاکھ کوششیں کرتا رہا ہو، مگر بے رحم قدرت کی عبرتناک سزا سے بچنے کی کوشش کوئی صورت نہ تھی۔ مجھے اس ہستی پراسرار کا بھی خیال آیا جسے ایک بار کرائے کی گاڑی میں لندن اور دوبارہ چاند کی روشنی میں پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا دیکھ چکا تھا۔ اس طوفان باد و بارہ میں جب ہوا ہر چیز کو اڑائے لیے جاتی تھی اور چھاجوں پانی برس رہا تھا، خدا کی جب ساری مخلوق حتیٰ کہ چرند و پرند بھی محفوظ مقامات پر چھپے ہوئے بیٹھے تھے، دو متضاد مگر یکساں پراسرار ہستیاں، ان میں سے ایک جیلخانہ پرنسٹون کا مفرور اور دوسرا اس پرخوف ویرانے کا نادیدہ نگہبان، خدا معلوم اس صحرا کے کس کونے میں بیٹھے ہوئے پانی سے بھیگ رہے تھے۔ دن بھر مکان پر رہا، لیکن سر شام تازہ ہوا لینے کے لیے اور اکڑے ہوئے اعضاء کو سیدھا کرنے کے خیال سے واٹر پروف پہن کر ویرانے کی طرف ہو لیا۔ تیز ہوا منہ میں جامہ کو پڑھاتی سائیں کرتی ہوئی چل رہی تھی اور پانی کو بوچھاڑ منہ سے بہ کر اندرونی جسم کو ترک کیے دیتی تھی، مگر اپنے تفکرات میں مجھے ان باتوں کی کیا پرواہ ہوتی۔ البتہ دل میں خیال آیا کہ اس دھواں دھار بارش میں جب ٹھوس زمین بھی دلدل بن جاتی ہے، ان بدنصیبوں کا خدا ہی حافظ ہے جو بھول کر گرمپن مائر کی دلدل میں جا پھنسیں۔ وہ سیاہ پہاڑی جس پر کل رات اس مرد پراسرار کو کھڑے دیکھا تھا آج بھی نظر آئی، مگر خدا معلوم وہ آدمی اب کہاں تھا۔ بارش کا پانی سنگلاخ پہاڑیوں کی ڈھلوان پر بہ کر چھوٹی چھوٹی ندیوں کی صورت میں میدان کی طرف آ رہا تھا اور مٹیالے بادل پانی کے بوجھ سے جھکے ہوئے ان عجیب الوضع پہاڑیوں کے گرد حباب ہولائی کی طرح مہوئے طواف تھے۔ بائیں جانب دور افتادہ نشیب میں دھندل کے پردے میں چھپے ہوئے باسکرولی ہال کے دونوں برج دیوان کوہ پیکر کی مانند درختوں کی چوٹیوں سے اٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس دشت ناپیدے کنار میں حد نگاہ تک یہ مینار انسانی آبادی کا واحد نشان تھے، یا ان کے سوا شاید وہ ڈبے جن میں کبھی ہمارے وحشی اسلاف آباد تھے اور جو ان کی یادگار اس ویرانے کی پہاڑیوں پر جا بجا بنے ہوئے تھے۔ خدا جانے وہ پراسرار آدمی جسے میں نے اس ویرانے میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہوئے دیکھا اب کس جگہ پناہ گزیر تھا۔ ہال کی طرف واپس جا رہا تھا کہ ڈاکٹر مورٹیمر پیچھے سے آتے ہوئے مل گئے، گھوڑی پر سوار ایک ناہموار دلدلی رستے پر موضع نول باہر سے آ رہے تھے۔ کچھ عرصے سے مجھ پر غیر معمولی کرم فرمائی کر رہے ہیں۔ بمشکل کوئی دن گزرتا ہے کہ خیر و عافیت معلوم کرنے ہال میں نہ آئے ہوں۔ مجھے دیکھ کر گاڑی روک لی اور با اصرار اپنے پاس بٹھایا، مگر ہال کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ بے طرح متفکر و بے قرار نظر آتے تھے۔ معلوم ہوا ان کا پالتو کتا اتفاقاً کھو گیا ہے۔ کہنے لگے بعض لوگوں نے اسے کچھاڑ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد واپس نہیں آیا۔ میں نے جہاں تک ممکن تھا تسلی دینے کی کوشش کی، مگر جب اس بدنصیب گھوڑے کا خیال آیا جسے میں نے اپنی آنکھوں سے گرمپن کی ہیما گیر دلدل میں غرق ہوتے دیکھا تھا، تو دل نے کہا کہ وہ کتا بھی شاید اسی مہلک زمین میں تہنشین ہو گیا۔ اب آپ دوبارہ اسے جیتا نہ دیکھیں گے۔ گاڑی برستے پانی میں ناہموار دلدلی سڑک پر ہچکورے کھاتی چلی جا رہی تھی کہ میں نے کہا، ڈاکٹر
ڈاکٹر صاحب، ان نواحات کے رہنے والوں میں غالباً بہت کم آدمی ایسے ہوں گے جنہیں آپ نہ جانتے ہوں۔ شاید ایک بھی نہیں۔ اچھا، تو آپ بتا سکتے ہیں LL کس عورت کا مخفف نام ہے؟ اس نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد جواب دیا، چند مزدور پیشہ ور اور حبشی لوگ تو بے شک ایسے ہیں جن کی عورتوں کے نام مجھے معلوم نہیں، مگر باقیوں میں کوئی عورت ایسی نظر نہیں آتی جس کا نام LL ہو۔ مگر ہاں ٹھہریے تو، ایک عورت لارا لائنس موزہ کوم ٹریسی میں رہتی ہے۔ یہ تخفیف اسی نام کی ہو شاید۔ لارا لائنس، آپ اسے جانتے ہیں؟ کون ہے؟ ہمارے دوست فرینکلنڈ کی بیٹی، ان کی جنہیں مقدمہ بازی کا مرض ہے، انہی کی۔ اس کی شادی لائنس نام کے ایک مصور سے ہوئی تھی جو اس ویرانے کے بعض منظر کھینچنے کے لیے یہاں آیا تھا، پر بعد میں بہت نالائق ثابت ہوا۔ شادی کے تھوڑا عرصے بعد فرینکلنڈ نے بھی اس بنا پر کہ یہ شادی میری رضامندی کے خلاف ہوئی ہے، نیز ایک دو اور وجوہات پر بیٹی سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ گویا اس بڈھے اور جوان ہنگامے کے جھگڑے میں وہ بیچاری ناحق پس گئی۔ آخر اس کی گزر کیسے ہوتی ہے؟ فرینکلنڈ شاید برائے نام گزارا دیتا ہے، مگر اپنی مشکلات کی وجہ سے وہ بھی زیادہ نہیں دیتا۔ اس لڑکے کی خطا کچھ بھی ہو، میری رائے میں تو یہ بات انسانیت سے بعید ہے کہ اس کی حالت اس طرح بدتر ہونے دی جائے۔ کچھ عرصہ پیشتر یہ واقعہ ظاہر ہوا تو بعض شخصوں نے جداگانہ طریق پر اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، چنانچہ اسٹیپلٹن اور سر چارلز آنجہانی دونوں اس کو امداد دیا کرتے تھے، اور مجھ سے جہاں تک ہو سکا کچھ کرتا رہا ہوں۔ ہماری کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ ٹائپ رائٹر کے ذریعے روٹی کمانے کے لائق ہو جائے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ اس عورت کا حال کیوں دریافت کرتے ہیں، مگر میں نے کچھ بہانہ کر کے ٹال دیا اور اصلی حال چھپائے رکھا، کیونکہ ہر شخص کو ایسے رازوں سے آگاہ کرنا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کل صبح میں کوم ٹریسی جاؤں گا۔ اگر وہاں یہ عورت مس لارا لائنس مل گئی تو ان پرپیچ اسرار کے حل میں ضرور کچھ مدد مل جائے گی۔ ادھر کچھ عرصہ سے میں بھی غیر معمولی محتاط ہوتا جا رہا ہوں۔ چنانچہ مورٹیمر نے زیادہ اصرار کے ساتھ سوالات پوچھے تو میں نے بات ٹالنے کو فرینکلنڈ کے قاصد سر کی بحث چھیڑ دی، اور یہ مضمون چونکہ ایسا ہے جس پر ڈاکٹر مورٹیمر گھنٹوں تقریر کر سکتا ہے، اس لیے باقی رستہ انہی اذکار میں طے ہوا۔ اس حسرتناک طوفانی دن کا صرف ایک اور واقعہ قابل ذکر ہے، یعنی وہ گفتگو جو تھوڑی دیر پہلے باری موڑ سے ہوئی تھی۔ اس سے مجھے ایک زبردست حربہ مل گیا ہے جس میں وقت مناسب پر کام لے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر مورٹیمر رات کے کھانے پر یہیں ٹھہر گئے تھے اور اس سے فارغ ہو کر سر ہنری سے تاش کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ اس لیے جب باری مور قہوہ لے کر آیا تو لائبریری میں میرے سوا کوئی اور نہ تھا۔ میں نے سوچا اس سے گفتگو کا بہت اچھا موقع ہے۔ باری مور، میں نے قہوے کی پیالی سامنے رکھتے ہوئے کہا، تمہارا وہ رشتہ دار چلا گیا یا اب تک ویرانے میں ہی چھپا پھرتا ہے؟ سرکار، اس دن کے بعد مجھے اس کا حال معلوم نہیں ہو سکا۔ خدا کرے کہ وہ کسی طرف چلا گیا ہو، کیونکہ اس کی مدد سے ہم کو تکلیف و مصیبت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ 3 دن ہوئے جب میں آخری بار اسے کھانا دینے گیا تھا، اس کے بعد کا حال کچھ معلوم نہیں۔ کیا اس روز اس سے ملے تھے؟ جی نہیں، مگر جب دوسرے دن گیا تو کھانا موجود نہ تھا۔ تب ضرور یہیں ہوگا۔ ظاہر میں تو یہی معلوم ہوتا ہے، مگر کیا عجب وہ دوسرا آدمی اٹھا لے گیا ہو۔ قہوے کی پیالی میرے ہاتھ میں تھی اور میں اس کو منہ کی طرف لے جا رہا تھا، مگر ان الفاظ کو سن کر میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا اور میں استفہامی نظروں سے گھور کر دیکھنے لگا۔ سرکار، اس ویرانے میں ایک آدمی اور بھی رہتا ہے۔ تمہیں اس کے دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ جی نہیں۔ پھر کیسے جانا؟ کوئی ہفتہ کے روز کی بات ہے کہ سرڈن نے ذکر کیا تھا۔ اس طرح وہ بھی اس ویرانے میں چھپا پھرتا ہے۔ پھر جہاں تک معلوم ہوا وہ کوئی مفرور مجرم نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے کیا پردہ ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آخری الفاظ اس نے غیر معمولی جوش میں کہے۔ سنو باری مور، میں اس معاملے میں فقط تمہارے آقا کی خاطر حصہ لے رہا ہوں اور انہی کی مدد کے لیے اس جگہ ٹھہرا ہوا ہوں۔ صاف صاف کہہ دو، وہ کیا بات ہے جسے تم پسند نہیں کرتے؟ اس نے ایک لمحہ تأمل سے کام لیا۔ خدا جانے اپنی ناعاقبت اندیشی پر متاسف تھا یا اپنے خیالات کے اظہار میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ یکایک اپنا ہاتھ اس کھڑکی کی طرف اٹھا کر جس کے مرطوب شیشوں سے ویرانے کا منظر دھندلا اور موہوم نظر آتا تھا، اس نے کہا، یہ پراسرار کارروائیاں جو ہر روز یہاں ہوتی ہیں، سرکار میرا اندازہ اگر بالکل ہی غلط نہیں تو جلد یا بدیر یہاں کوئی خرابی پیش آنے والی ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں
مالک کے خلاف اس ویرانے میں عجیب کھچڑی پک رہی ہے۔ میری تو دلی خواہش ہے کہ وہ جتنا جلد ممکن ہو صحیح سلامت لندن کو واپس چلے جائیں، مگر معلوم تو ہو تمہارے ان اندیشوں کی اصلی وجہ کیا ہے۔ سر چارلز کی موت کو دیکھیے، ان حالات کے باوجود جو کاروز کی عدالت میں ظاہر ہوئے تھے، ان کی موت بڑی خوفناک اور پراسرار تھی۔ پھر ان دہشت انگیز آوازوں کو یاد کیجیے جو رات کو ویرانے میں سنائی دیتی ہیں۔ کوئی ہے جو بڑے سے بڑا معاوضہ لے کر اندھیرے میں وہاں جانے کی جرت کرے، اور اس کے بعد اسی پراسرار اجنبی کی طرف خیال فرمائیے جو اس ہولناک ویرانے میں چھپا ہوا دن رات خدا جانے کیا کر رہا ہے، آخر وہ کیوں یہاں رہتا ہے اور کس کا انتظار کرتا ہے۔ میری ناچیز رائے میں تو یہ باتیں باسکرولی نام کے کسی آدمی کے حق میں اچھی نہیں۔ میں تو اس دن کو غنیمت سمجھوں گا جب سر ہنری نئے نوکروں کا انتظام کر کے مجھے رخصت کی اجازت عطا کر دیں۔ مگر ذرا اس اجنبی کا ٹھکانہ، میں نے جلدی سے کہا، کیا تمہیں کچھ اور حال معلوم نہ ہو سکا؟ پہلے اس کا خیال تھا کہ محکمہ پولیس کا کوئی افسر ہے، مگر جلد ہی معلوم ہوا کہ وہ بھی اس کی طرح چھپا پھرتا ہے۔ سلڈن یہ بھی کہتا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی ہے، کم از کم دور سے اس کی صورت کا جو اندازہ ہوا اس سے یہ بھی گمان ہوتا تھا۔ بہرحال یہ بات کہ وہ یہاں کیا کرتا ہے کسی کو معلوم نہیں، مگر یہ تو معلوم ہوگا کہ کہاں رہتا ہے۔ انہی ڈبوں میں سے ایک میں جو ان پہاڑیوں پر جا بجا بنے ہوئے ہیں، یعنی کسی پتھر کی جھوپڑی میں جہاں زمانہ قدیم کے لوگ رہا کرتے تھے۔ اور کھاتا کیا ہے؟ سلڈن کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا اس کے لیے متفرق کام کرتا ہے اور وہی اس کا کھانا لے جاتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ ہر چیز موزہ کوم ٹریسی سے منگاتا ہوگا۔ اچھا باری مور، اب جاؤ، کسی وقت پھر اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس کے جانے پر میں نے بند کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بھیگتے ہوئے شیشوں کے باہر ویرانے کا منظر کتنا دہشت خیز تھا۔ چاروں طرف سیاہ بادل کھڑے، اونچے درخت باد تند کے سامنے مہوے سجدہ رکوع نظر آتے تھے۔ مکان کے اندر ان محفوظ کمروں میں بلا کی سنسانی تھی۔ خدا جانے اس آندھی اور بارش میں ویرانے کی کھلی جھونپڑی کے اس پراسرار مکی کا کیا حال ہے جس کے سر پر می نے اس زور کا جھاڑ باندھ رکھا تھا۔ کتنا زبردست وہ جذبہ منافرت اور کیسا پرزور انتقام ہوگا جو اس شخص نامعلوم کو ایسی کڑی صعوبتیں خوشی سے برداشت کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ کسی گہرے اور پراسرار مقصد کے لیے وہ اس قدر آفات اراضی و سماوی جھیلتا اور خشمناک عناصر تک کا بے خوفی سے مقابلہ کر رہا ہے۔ بس طے ہو گیا کہ کچھار کی ایک ویران جھونپڑی میں اس عقدہ پر پرپیچ کا اصلی حال محفوظ ہے جس نے کئی دن سے پریشان کر رکھا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اب وقت ضائع نہ کروں گا، میں ایک دن بیکار نہ جانے دوں گا۔ کل ہی اس خوفناک راز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جو کچھ میرے بس میں ہے کروں گا اور حقیقت حال معلوم کیے بغیر چین نہ لوں گا۔